نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام اونچی آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک حضور اسلام کا فرمایا علی شان سماعت کریں درود پاک کے حوالہ سے۔ آقا علیہ السلام کے اصحاب کا مجمع لگا ہوا ہے تو عرض کیا گیا، ایک شخص آیا آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہے اس نے میرا اونٹ چوری کیا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بتا میرے پاس بیٹھنے والے تو نے فلاں کا اونٹ چوری کیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانوروں کی بولیوں کو جانتے ہو، آپ کا اس جانور ڈنگر اونٹ سے پوچھو کہ اے اونٹ تیرا مالک کون ہے اور تیرا چور کون ہے؟ اس سے پوچھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فوراً اونٹ کی طرح مخاطب ہو کے فرمایا اے اونٹ بتا تیرا مالک کون ہے اور تیرا چور کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شکایتیں کر رہا ہے یہ چور ہے، جو آپ کے پاس بیٹھا ہے یہ تو میرا مالک ہے۔ اونچی آواز کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس بیٹھنے والے شخص یہ بتا تو کون سے عمل کرتا رہتا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں پہ فخر نہیں، حجوں پہ فخر نہیں، زکاتوں پہ فخر نہیں، آقا میں تو کثرت سے آپ کی ذات گرامی پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے، حضور اسلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا، حضور کھانا تناول فرمائیں، بڑی توجہ سے سنیے گا اور ہر حرف کا لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کھانا پیش ہوا، روٹی پیش ہوئی لیکن سالن موجود نہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شہد کی مکھی آئی، جس کو سمجھ لگی وہ کہے سبحان اللہ۔ آج میں اپنے مرشد کریم کو سبق سنا رہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ یہ عام آستانہ نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کا آستانہ ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ سختیوں کا مہینہ ہے، سختیوں کا مہینہ نہیں۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ آپ اکثر کہا کرتے تھے یہ ولیوں کا مہینہ ہے۔ وہ مکھی آپ کی بارگاہ میں آئی، اپنی بولی میں بول رہی ہے، عرض کر رہی ہے اے سیدی یا رسول اللہ کھانا ایسے نہ کھانا، حضور اپنے کسی غلام کو بھیجو میں نے شہد تیار کیا ہوا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، علی جاؤ اس کے پیچھے پیچھے۔ حضرت مولا کائنات گئے تو جا کے شہد کو المختصر حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس شہد سے کھانا تناول فرمایا۔ حضور اسلام نے فرمایا اے شہد کی مکھیوں کی ملکہ یہ بتا اس شہد کو کیسے تیار کرتی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رنگ برنگا رنگ چوستی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اتنا لذیذ ذائقہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں، ہم اپنی بلوں سے اپنے گھروں سے جب نکلتی ہیں اور آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی ہیں واپس آتی ہیں تو پھر بھی آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی ہیں۔ آقا یہ ہم عبادت کرتی ہیں اور اس لیے حضور اسلام کے جب دیوانے پڑھیں گے اور پھر تاجدار دیول کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو زیادہ مقبولیت ہو جائے گی۔ مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے
کہ بوہے دیول پیا دے لائے رحمتان ڈیرے. اور حضور علیہ السلام کا جو غلام ہو اور پھر تاجدار دیول کا غلام ہو، اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے، ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے پڑے بوہے دیول پیا دے لائے رحمتان ڈیرے. بوہے دیول پیا دے. اور اسی مہینے میں داتا صاحب کا بھی عرس آتا ہے. بوہے داتا پیا دے لائے رحمتان ڈیرے. مل کے پڑے بوہے دیول پیا دے. کیا بات ہے بوہے دیول پیا دے. یا اللہ جو اونچی آواز سے پڑھے اسے تاجدار ختم نبوت کی زیارت بھی ہو جائے، تاجدار دیول کی زیارت بھی ہو جائے. بوہے دیول پیا دے لائے رحمتان ڈیرے. بوہے دیول پیا دے. اور موتی معرفت دے چن لو حسن دور گھنیرے. موتی معرفت دے چن لو حسن دور گھنیرے. یہ کیسی بارگاہ ہے، اس بارگاہ سے تو بڑے بڑے شیخ فیض لے کے جا رہے ہیں. اور جتنے بھی لوگ آئے یہاں سے فیض لے کے اپنے اپنے آستانوں میں حجروں میں جا کے مصطفیٰ کے دین کو پھیلا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بوہے دیول پیا دے لائے رحمتان. وہ بدبخت زبان ہے جو آج حرکت میں نہیں آ رہی. بوہے دیول پیا دے. بوہے دیول پیا دے لائے رحمتان ڈیرے. بوہے دیول پیا دے. بوہے حسنین پیا دے لائے رحمتان ڈیرے. اے موتی معرفت دے چن لو حسن دور گھنیرے. کیوں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض مروز کرتے ہیں کملی والے محبوب یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام تو نے کون سی تیاری قیامت کے لیے کر رکھی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی. حالانکہ صحابی رسول ہیں، نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، زکاتی بھی تھے، لیکن یہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہ نمازوں پہ فخر ہے، نہ حجوں پہ فخر ہے، نہ حجوں پہ نہ زکاتوں پہ فخر ہے. آقا میرے دل میں اللہ اور اللہ کے یار سے محبت موجود ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے میرے پیارے غلام محبتیں کچھ نہیں کرتی، عمل کیا کر. بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب. جس کو جس سے محبت ہوگی حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوگا. پھر کے گئے سبحان اللہ. آج کسی کی نسبت داتا علی حجویری کے ساتھ، کسی کی نسبت تاجدار دیول شریف کے ساتھ، کسی کی نسبت پیر سیال اقبال کے ساتھ. وجہ کی ہے بوہے داتا پیا دے لائے رحمتان دے. مجھ سے زیادہ آپ سب کی اونچی آواز ہو. میں بھی آپ کا مرید ہوں، آپ سب بھی آپ کے مرید ہیں. مل کے پڑے بوہے دیول پیا دے لائے رحمتان ڈیرے. موتی معرفت دے چن لو حسن دور گھنیرے. موتی معرفت دے چن لو حسن دور. میرے نہایت کی بات میرے احترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام بسلسلہ عرس سراپا قدس حضرت تاجدار دیول شریف حضرت شیخ الاصفیاء قبلہ پیر امام الاولیاء حضرت قبلہ پیر عبد المجید خضری قادری رحمت اللہ علیہ. کیوں کہ آپ نے میرے تاجدار دیول، میرے
اور آپ سب کے سیدی و سندی و مرشدی رہنمائی حضرت قبلہ تاجدار دیول شریف رحمت اللہ علیہ کے جانشین حضرت پیر روح الحسین معین خضری قادری دامت برکاتہ العالیہ، جن کو آپ نے اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ آپ کا مقام کم نہیں تھا، میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ آپ کے مرید تھے، آپ اپنی بات سناتے تھے۔ ہمارے سرگودا شہر میں خطیب تھے، تو الحمدللہ میں تو آپ کے ساتھ سامنے حضور کا غلام ہوں، ایک خطیب کا بیٹا ہوں، اور جس کا دادا بھی خطیب ہے، اور وہ بھی اسی طرح گاہ سے فیض لینے والے تھے۔ اور میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ جب میں اللہ کے ولی کی تلاش میں نکلا، وہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ جن کے چہلم شریف کے ختم پاک پہ حضرت صاحب تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا وہ مولانا میرے خواب میں آئے، آ کے عرض کیا اے میرے پیر صاحب میں مرا نہیں بلکہ زندہ ہوں، صبح چہلم کے ختم پہ تشریف لاؤ۔ تو خدا کی قسم سرگودا شہر کے علماء کثیر تعداد میں خطابات کر رہے تھے، تو جب حضرت صاحب کی جلوہ گری ہوئی، ہمارے شیخ کامل کی جلوہ گری ہوئی، سب نے منبر کو چھوڑ دیا، آپ کو جگہ عنایت عطا فرمائی۔ وجہ یہ ہے کہ سب اولیاء کا قدر کرتے ہیں، لیکن یہ فیضان وہاں سے چل رہا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ سارے نبیوں کی سارے ولیوں کی گردن کے اوپر عبد القادر جیلانی کا قدم ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں دیوری شریف میں جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، شرف حاصل ہوا۔ حضرت بڑے پیر صاحب تاجدار دیول شیخ الاسفیاء مداد فرما رہے تھے، آپ کے دل میں نیت یہ تھی یا اللہ میں کسی شیخ کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا چاہتا ہوں، جس کو سمجھ لگ رہی وہ کہے سبحان اللہ۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ میں بیٹھا ہوں جمعے میں، آپ خطاب کر رہے تھے، بڑے حضرت صاحب بیان کر رہے تھے، اللہ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ بیان میں یہ الفاظ بولے کہ لوگ آج کامل اکمل مرشد ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جو کامل اکمل مرشد ہوتے ہیں وہ کامل مریدوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسی بات ہے۔ فرمایا کہ لوگ کامل اکمل مرشد ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جو کامل ہوتے ہیں وہ کامل مریدوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ میرے بیعت ہو جائیں۔ جمعے کے بعد کافی دیر گزر گئی، تو جب آپ فیصلہ کرنے کے بعد حجرے میں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت صاحب نے فرمایا اے مولانا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے مرید ہونے کا؟ یعنی یہ بات ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ لیتا۔ تو آپ نے اپنے جانشین ایسے بندے کو مقرر کیا جو آپ کے اور میرے تاجدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر فیض عطا فرمائے۔ پھر حضرت صاحب پیر صاحب نے اپنے بیٹے کو جانشین کیا، جس کا نام نامی پیر طریقت رہبر شریعت پیر حسان مصطفیٰ خضری قادری دامت برکاتہ العالیہ، اللہ پاک ان کا بھی سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ پاک اس آستانے کو آباد و شاد فرمائے۔ جتنے بھی میرے ساتھ مریدین آئے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پیر صاحب کا فیضان عطا فرمائے، قدم قدم کے اوپر نیکیاں عطا فرمائے۔ میں نے اپنی گفتگو سٹارٹ کرنی ہے۔ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جی آواز کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر کریں گے، پہلے ولیوں کے امام حضرت تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ کہ محبت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرمایا ایمان لاؤ مصطفیٰ پہ، اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ۔ پھر فرمایا وَتُوَزِّرُوهُ، عزت کار مصطفیٰ دی،
وَتُوَقِّرُوهُ توقیر کا مصطفیٰ۔ اے پاک پروردگار اس میں کیا راز ہے کہ ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پہ، عزت مصطفیٰ کی، توقیر مصطفیٰ کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بتلانا چاہتا ہوں، کیا بتلانا چاہتا ہوں؟ کہ مجھے تو سارے ہی مانتے ہیں۔ اللہ فرمایا میں نے تے سارے ہی مانتے ہیں، یہودی بھی نصرانی بھی سارے مانتے ہیں، لیکن اللہ فرمایا میں دسنا چاہنا کہ اللہ فرمایا کئی میرا ذکر کرنگے، میرے مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرنگے۔ ایتھے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیتا وَتُوَزِّرُوهُ عزت کر مصطفیٰ دی، وَتُوَقِّرُوهُ توقیر کر مصطفیٰ دی، اور تُعَزِّر عَزَّرَ يُعَزِّرُ تَعْزِيرًا تفیل نسی ہے۔ ایتھے رب دسیا تُعَزَّرَ یعنی وَتُوَزِّرُوهُ عزت کر مصطفیٰ دی، فرمایا تُعَزِّر او عزت جڑی ظاہرن کیتی جائے۔ سمجھ لگتی کیا کو سبحان اللہ؟ میں ویسے انداز سادے نال سمجھا کے بیان کراں گا، میں کہیا بھی چلو سارے نوں سمجھ لگ جائے، آپ کو سبحان اللہ۔ یعنی توقیر او عزت ہے جڑی ظاہرن کیتی جائے، توقیر او عزت ہے جڑی اندروں کیتی جائے۔ رب تعالیٰ فرمایا کلمہ پڑھ کے منافقت نہ کر، تیرے لباں تے بھی اظہار مصطفیٰ دا ہوئے، تیرے دل وچ بھی قرار مصطفیٰ دا ہوئے۔ پھر اللہ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر میری بات عبادت کا، پھر میری بارگاہ چ چپ۔ اللہ فرمایا تیریاں کیتیاں عبادتاں اپنی بارگاہ چ قبول و منظور کر لواں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ اعلان فرمایا، اللہ فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ یہ تو سمجھ لگی آپ کے سبحان اللہ، کسی مولوی کا قول نہیں، 20واں سپارہ پڑھ رہا ہو، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ اللہ فرمایا کملی والے محبوب یہ جڑے کافر نے یہ مردہ نے، حالانکہ انہاں دے جسم وچ روح بھی موجود ہے، کھاندے پیندے نے، لیکن کھان پین دے باوجود یہ مردہ نے، تسی انہاں نوں سمجھ نہیں سکتے۔ اے محبوب یہ مردہ نے، لیکن دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ ماں حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عیسیٰ تشریف۔ ماشاءاللہ یہ پیر صاحب کے خلیفہ پیر محمد اکرم ریاض خضری قادری جو کہ ہماری اس محفل میں تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ کافر مردہ ہے، حالانکہ ان کے جسم میں روح موجود ہے، یہ مردہ ہے، سنتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، لیکن یہ مردہ ہے۔ دوسری طرف رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ سر نیزے کی نوک پر ہو، جسم کربلا کے میدان میں ہو، اللہ فرمایا تم لوگ ان کے بارے میں مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے، مردہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اے پاک پروردگار موت و حیات کی سمجھ نہیں آئی، رب تعالیٰ نے فرمایا سمجھ۔ اللہ فرمایا موت مصطفیٰ دی غداری دا نام ہے، حیات مصطفیٰ دی وفاداری دا نام ہے۔ اتھے پتہ چلیا کہ اللہ دے بندیاں دا اللہ تعالیٰ جسم بھی خراب ہون دیندہ نہیں۔ پھر ایک فقہی مسئلہ علماء کی موجودگی سبق سنا رہے ہیں اور علماء دی تائید کرنگے، حضرت پیر صاحب بھی یہ تائید فرمان گے کہ آقا علیہ السلام دے اقوال بچوں کہ ایک عورت روزے نہ ہوئے جس کا خامد سخت ہوئے، سخت مزاج خامد ہوئے، عورت روزے نہ ہوئے، افطاری واسطے سامان تیار کرنا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، اور فرمایا جس عورت کا خامد سخت ہوئے، فرمایا اس عورت کو شریعت نے اجازت دیتی ہے کہ ہانڈی بچوں تھوڑا جا ذائقہ چکھ کے
پھر تھک چھٹے اس عورت دا روزہ ٹوٹ سکدا جس میں سمجھ لگیا کہ عورت دا روزہ ٹوٹ سکدا نہیں. وجہ کی ہے اپنے خامد دی محبت وچ ذائقہ چکھیا, خامد دے پیار وچ ذائقہ چکھیا. جس عورت اپنے خامد دے پیار وچ محبت وچ ہانڈی دا ذائقہ چکھ کے تھک چھٹے اس عورت دا روزہ نہیں ٹوٹ سکتا جڑا مصطفیٰ دی اور حضور دی آل دی اور میرے آقا علیہ السلام دے غلام اولیاء اللہ دی محبت وچ اپنی موت دا ذائقہ چکھے گا وہ دا زندگی دا روزہ نہیں ٹوٹ سکتا. اتنے پتہ چلیا موت مصطفیٰ دی غداری دا نام ہے, حیات مصطفیٰ دی وفاداری دا نام ہے. اس سے بات سے حضرت پیر خواجہ قمر الدین ہمارے سرگودا کے علاقہ میں کہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے پیر صاحب بھی اور حضرت صاحب بھی اکثر جب سرگودا میں جاتے ہیں تو سرگودا شریف کہتے ہیں کہ بیرا شریف بھی سرگودا میں اور سیار شریف بھی سرگودا میں. حضرت قمر الدین بل ملت شیخ الاسلام آپ کے پاس انگریز آیا, آپ کو کہنے لگا اے پیر صاحب یہ چیک پکڑ لو اور پھر پاکستان کا قصہ چھوڑ دو اور پاکستان کو ایک طرف کر دو, ساتھ نہ دو. آپ نے ٹھوکر مار کے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا دنیا کے کتے دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ. اے دنیا کے کتے انگریز میں لالچی اللہ کا ولی نہیں, جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ لالچ میں نہیں جاتا. آپ سب آئے ہیں لنگر کھا کے جاتے ہیں پھر جا کے کون گاتے ہیں. ہمارے پیر صاحب کی بارگاہ میں ہمیں فیض بھی ملا ہے, لنگر بھی ملا ہے. پیر قمر الدین والملت اسلامیہ آپ نے اعلان فرمایا اے دنیا کے کتے مجھے دنیا کا کوئی لالچ نہیں. فرمایا دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ. مل کے کہیں رکھتا ہوں میں دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ. کیوں کہ کائنات کے اس خالق کو مقدار سے نسبت ہے, کائنات کے اس خالق کو جس کو نسبت ہے وہ مل کے کہے کائنات کے اس خالق کو مقدار سے نسبت ہے. خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, خاک مگر عالم. اور اگلا شعر سنے ایمان کا مرکز ہے درگاہ اولیاء کی, ایمان کا مرکز ہے درگاہ اولیاء کی, کہ ان کو میرے آقا کے دربار سے نسبت ہے. ان کو میرے آقا کے دربار سے, جس کو آقا کے دربار سے اور تاجدار بھیول کے دربار سے, داتا علی کے دربار سے, پیر سیال لجپال کے دربار سے عشق و محبت ہے. آج میرے ساتھ مل کے پڑھ لے ان کو میرے آقا کے, ان کو میرے آقا کے, ان کو میرے آقا کے دربار سے. حاضرین کرام اولیاء اللہ کا تذکرہ کریں تو رات ختم ہو سکتی ہے. وجہ یہ ہے میری ایک حاضری مقصود ہے. جیسے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا جب اسلام آباد کی سرزمین میں بیٹھے تو تاجدار دیول شریف کا بھی ذکر کرے, مہر علی شاہ صاحب کا بھی تذکرہ. کیوں میں بھی
پیچھے معراج شریف میں بنی اسرائیل پہ خطاب کرنے آیا تو میں نے اپنے شیخ کامل کا بھی تذکرہ کیا۔ وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے رہیں، انشاءاللہ ان کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ کیوں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی نسبت اختیار کرو۔ سچے ہوتے کون ہیں یہ بھی اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے سچے لوگ اللہ دے انعام یافتہ لوگ نے، انعام یافتہ لوگاں دا تذکرہ تے اللہ نے قرآن کیتا ہے۔ اللہ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا کہ نبیاں دا گروہ ہے، پھر صدیق صدیقاں دا گروہ ہے، والشہداء شہداء دا گروہ ہے، والصالحین اللہ دے ولیاں دا گروہ ہے۔ جڑا نبیاں دا منکر ہوے گا دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، جڑا صحابہ دا منکر ہوے گا دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، جڑا شہداء دا منکر ہوے گا کیونکہ قرآن دا منکر ہو گیا ہے دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، جڑا اللہ دے ولیاں دا منکر ہوے گا قرآن دا منکر بن گیا دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ رسی کیوں نہ آتی ہے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو اے جویں دکان عطا طویل نہیں دینا چاہتا، میرے آقا علیہ السلام دا فرمانی عالی شان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوے گا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، فرمایا جائے گا اعلان ہوے گا اے جنتیوں تسی جنت میں ٹر جاؤ، جہنمیوں جہنم میں ٹر جاؤ، کوئی کسے دا پرسانو حال نہیں ہوے گا، کوئی کسے انہیں کی دین واسطے تیار نہیں ہوے گا۔ مشکاہ شریف دے الفاظ کیا پڑھنے ہمیں کسے مولوی دا ٹول نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو ایک اللہ دا بندہ جنت دی طرف جاندہ ہوگے گا، اللہ دا ولی جنت دی طرف جاندہ ہوگے گا، ایک جہنمی بندہ جہنمیاں دی صف وچوں نکل کے آکے اللہ دے ولی دے دامن نو پکڑ لگے گا، پھر ہاتھ بن کے عرض کرے گا اے اللہ دے بندے، اللہ دے نیک ولی، میں فلاں وقت تو انہوں پانی پیش کیتا سی، پھر تسی وضو کیتا، میں پانی پین واسطے بھی دیتا ہے، اللہ دی بارگاہ چ میری سفارش کر دیا جے۔ اللہ فرمایا اے میرے پاک بندے دی خدمت دے صدقے جا گناہگارا میں تیری بھی بخشش کر دیتی یا کیا کو سبحان اتیار پہ گڑی رحمت اللہ علیہ دی روح کربی، آپ نے نقشہ کیجیا ہے ہر مشکل دی کنجی یارو، مل کے آپ کو ہر مشکل دی ایک کنجی یارو، اے ہاتھ ولیاں دے آئی، مل کے آپ کو ہر مشکل دی سلامت رکھے، ایمان کی سلامت رکھے، عشق کی سلامت رکھے، جڑا کہ سرکار کی بارگاہ اونچی آواز آپ پڑھا، یہ میرا ذکر نہیں، یہ اولیاء اللہ کا ذکر ہے، اس بات سے مل کے پڑھ لو ہر مشکل دی کنجی یارو، ہاتھ ولیاں دے
شیخ کامل دی بارگاہ چایا پھر آگے اللہ دی بارگاہ چ دعا کردا ہے اے پاک پروردگار انہاں دے صدقے میریاں مشکلاں دور کر چھڈ ہر مشکل دی اے کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے سارے پڑھو ہاتھ ولیاں مشکل ربینا مجھے بات میں پڑھو تے مشکل ربینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی میری حاضری میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کیونکہ اگر ذکر کیا جائے تو ولیوں کے تاجدار کا کیا نام ہے حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اتنا علم عطا کیا کہ آپ فرماتے ہیں حتی صرف کتبہ اللہ نے میرے سر پہ کتب کا تاج سجا دیا اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ مجھے قاری کے پاس لے کے گئی پڑھنے کے لیے اے بیٹا قرآن پڑھنے مجھے مسجد میں لے جا رہے ہیں آگے چیک کریں جب مسجد میں پیش کیا حافظ قرآن نے جب یہ کہا استاد جی نے کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ پہلے پڑھائی پھر بسم اللہ پھر کہا الحمد شریف پڑھو آپ نے کیا جواب دیا عرض کیا کیا کہ اے استاد جی مجھے الحمد شریف نہ پڑھائیں مجھے تو زبانی سن لیں اللہ نے میرے سینے قلب اطہر میں 15 سپارے تو ویسے یاد کروا دیا استاد حیران کہ عبدالقادر کا یہ مقام بچپن ہے عبدالقادر وجہ کیا ہے یہ راز کہاں سے پایا آپ عرض کیا کرتے ہیں کہ اے میرے استاد جی جب میری ماں کے میں شکم میں تھا میری ماں ایسی ویسی عورت نہیں تھی جب بھی کوئی کام کرتی تھی تو ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی جب میری ماں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی میں شکم مادر میں ماں سے سن سن کے یاد کیا کرتا تھا 15 سپارے تو ویسے ہی میرے سینے اطہر یہ ایسے اللہ کے ولیوں کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں اللہ کا ولی شمار کرتے ہیں اور آج لوگ کہتے ہیں میں بات سنا رہا تھا حضرت میر علی شاہ صاحب کا نام لیا تو اللہ رب العزت ان کے مزار پہ بھی رحمتوں کا نزول فرمائے تو حضرت میر علی شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک استاد ملا آیا آ کے عرض کیا کرتا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ جو داتا بابا فرید کے دربار سے گزر جائے ان کی قبر انور سے گزر جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے اس سوال کا جواب آپ فرمائیں یہ سب سے اچھی بات ہے اس میں کوئی اطلاق نہیں جو سچے دل سے توبہ کر کے گزر جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے تو اس استاد ملا نے کیا کہا عرض کیا اے میرے علی یہ بتا تو بھی گزرا ہے آپ فرمایا میں بھی گزرا ہوں اس نے کہا اگر آپ بھی گزرے ہیں تو پھر قریب ہو کے میرے علی شاہ صاحب کو سونگنا شروع کر دیا میرے علی شاہ صاحب کو جب سونگا آپ نے فرمایا کیا کر رہا بس مولوی ملا نے جواب دیا میرے علی شاہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے حضور کا فرمان ہے جو جنتی ہوتا ہے اس سے خوشبو آیا کرتی ہے میں اس لیے سونگ رہا ہوں میرے علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ اے ملا یہ بتا میرے اندر سے خوشبو آتی ہے اس نے کہا میرے علی شاہ تیرے اندر سے تو جنتی ہونے کی خوشبو آتی آپ نے فرمایا ملا میرے آقا علیہ السلام کا آدھا فرمان نہ پڑھ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی کون جنتی سے خوشبو آتی اے ملا تو جنتی ہو تو تجھے میرے علی شاہ سے خوشبو آتی ہم تو ایسے اللہ کے ولیوں کو ولی مانتے ہیں ہمارا پیر سیال لجپال زندہ تاجدار گھوڑا زندہ بابا فرید زندہ داتا علی زندہ تاجدار دیوبند زندہ میں تو اپنی بات کرتا ہوں اللہ کے سارے نبی سارے ولی زندہ ہیں جن عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مر دے کامل ولیاں دے دریو تے یارو عجبی پڑھو کامل ولیاں دے دریو تے یارو عجبی دیوے بلدے آج آپ نے چیک کیا
ہوگا، کسی کی نسبت پیر سیال سے، کسی کی نسبت داتا علی سے، کسی کی نسبت تاجدار بھیول شریف کے ساتھ، ہم سب کی آپ کے ساتھ نسبت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ چونکہ ٹھنڈی ہوا کہ آنے لگے لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے، میری جس دل سے اے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی۔ اور آخری بات، اس کے بعد میری تقریر ختم، کیونکہ اشارہ بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت پیر کامل دعوت برکاتہ العالیہ کو شفائے کلی عطا فرمائے اور عمر خضر عطا فرمائے۔ اور بڑی پیاری بات ہے، حضرت ابو علی کلندر سب کو رحمت اللہ علیہ، آپ کا اصل نام شرف الدین ہے۔ آپ نے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے ایک قاری کی ڈیوٹی لگائی، اے قاری تو مجھے اللہ کے قرآن کی ہر روز ایک رکوع کی تلاوت سنایا کر۔ جسے سمجھ لگی وہ کہے سبحان اللہ، اگر سادے انداز سننا پھر بھی آپ کو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ابو علی کلندر، آپ فرمان لگے اے قاری تیری آواز بڑی سونی ہے۔ ایک قاری منتخب کیتا، فرمایا ہر روز اللہ کے پاک کلام دی ایک رکوع دی تلاوت میں نے سنایا کر۔ قاری سفر کر کے آتا، تلاوت سناتا، پھر واپس لوٹ جاتا۔ آخر کار ایک مجذوب اللہ دا ولی فقیر راستے وچ ڈیرا لایا۔ حضرت ابو علی کلندر دے علاقے وچ جدوں راستے وچ ڈیرا لایا تو حضرت ابو علی کلندر دی زندگی دا مطالعہ کیتا تو پتہ چلیا کہ ایک اللہ دا بندہ قاری قرآن جس کی اتنی آواز خوبصورت ہے، تو ابو علی کلندر اس قاری کو قرآن کی تلاوت سناتے ہیں۔ مجذوب نے کیا اس قاری کو میری بارگاہ میں پیش کرو، میری بارگاہ میں پیش کرو۔ جب قاری کو پیش کیتا اس مجذوب نے کہا قاری قرآن میں نے بھی ایک رکوع روزانہ سنایا کر۔ ابو علی کلندر نے بھی سناتا، میں نے بھی سنایا کر۔ اس آقا کی حضور میں تے اللہ دے ولیاں دا خادم تے نوکر ہاں، نوکر کی تے نہ کرا آپ کو سبحان اللہ۔ تو اس قاری نے آکھیا اے اللہ دے ولی میں تانوں بھی ایک رکوع سنایا کراں گا، ابو علی کلندر نو بھی ایک رکوع سنایا کراں گا، میں دوناں نو نہ نہیں کراں گا۔ حتیٰ کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، ایک دن ایسا آیا حضرت ابو علی کلندر نے آکھیا، آپ نے فرمایا اے قاری ایک رکوع سنا چھڑیا جے اور دوسرا رکوع بھی سنا۔ آپ نے فرمایا حضور دیر ہو جائے گی، فرمایا قاری پریشان نہ ہو اور تیسرا رکوع بھی سنا، چوتھا بھی سنا، پنجواں بھی سنا۔ حتیٰ کہ مفسرین کرام دستے نے ابو علی کلندر نے قاری کو 16 رکوع سماعت کیتے، اللہ دے پاک کلام کی تلاوت سنی۔ جدوں 16 رکوع سنے ادھروں مجذوب آپ کا انتظار پیا کرتا ہے، اجے تک قاری نہیں آیا، کدی سجے جاندا ہے کدی کھبے جاندا ہے، اور اللہ دا ولی بڑا پریشان، اجے تک قاری نہیں آیا۔ جب قاری آئے گا میں قاری سے پوچھوں گا اے قاری وجہ کیا ہے۔ جب قاری آیا ہاتھ باندھ لیے، اے اللہ کے ولی مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ کے ولی میں اللہ کے ایک بندے کو قرآن سنا رہا تھا، اس نے آج مجھ سے 16 رکوع سنے گئے، آپ پریشان نہ ہو، آپ 32 رکوع سن لو پر مجھے معاف کر دو۔ اور وہ فقیر مجذوب غصے میں آ کے کہنے لگا ایسی بات نہیں، میں تو آپ کو معاف نہیں کروں گا، ایک شرط ہوگی، یا قرآن روزانہ مجھے سنایا کرے گا یا ابو علی کلندر کو سنایا کرے گا، یا میں نے سنایا کر یا ابو علی کلندر کو سنایا کر۔ جب اتنی گل کی تھی تے قاری دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ قاری ولیاں نوں منن والا سی، گستاخ نہیں سی۔ قاری نے آکھیا اے مجذوب تسی بھی اللہ دے ولی ہو، ابو علی کلندر بھی اللہ دے ولی، میں فیصلہ نہیں کراں گا، اور ساتھیاں فیصلہ کر، یا مینوں قرآن سنایا کر یا ابو علی کلندر نو سنایا کر، وگرنہ ایک ہستی کول جائے گا، اگر ابو علی کلندر کول جائے گا پھر میرے نال تیرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ قاری پریشان ہو گیا، اس نے
عرض کی تھی اے اللہ دے ولی وجہ کی ہے میں تے فیصلہ نہیں کراں گا میں قرآن دونوں ہستیاں نو سناواں گا اس مجذوب نے اعلان کیتا اوے قاری اگر فیصلہ نہیں کرے گا پھر صبح سورج دا انتظار کر جدوں سورج دی پاؤں پھٹے گی تیری موت دا اعلان ہو جائے گا آج قاری فوت ہو چکا ہے تو تے صبح سورج چڑھے گا ادھروں تیرا اعلان ہو جائے گا قاری حیران ہو گیا کہ واہ بھائی واہ میں تے اللہ دے بندیاں نو قرآن سنانا اللہ دے بندے نے آکھیا تیری صبح موت آ جائے گی دوڑ کے بی بی دے کول آیا گفتگو ختم ہو لگی ہے آکھو سبحان اللہ آیا دوڑ کے بی بی دے کول آیا آ کے عرض کیتی مینوں مل اپنے بچیاں نو پیار کیتا کہ صبح میری زندگی ختم ہو جائے گی اللہ دے ولی نے اعلان کیتا ہے اے قاری تو میرے کو لیٹ آیا اور فیصلہ نہیں کیتا اگر تو ولی کلندر کول جائے گا پھر تیری موت آ جائے گی صبح میں دنیا پوچھ کر جاواں گا اتنی بات ہوئی اس دی بیوی نے مشورہ دیتا اے قاری قرآن تسی بو ولی کلندر دی بارگاہ وچ ٹر جاؤ بو ولی کلندر دی بارگاہ چ آ کے عرض معروض ہوئے اے بو ولی کلندر اے اللہ دے ولی تسی میرے کولوں 16 رکوع قرآن دے سنے نے اور فرمایا پھر میں لیٹ ہو گیا جب میں واپس گیا تے مجذوب نے بدعا دیتی مجذوب نے آکھیا صبح دا سورج نہیں چڑھے گا جدوں سورج چڑھے گا تیری موت دا اعلان ہو جائے گا حضور میں مرنا نہیں چاہتا آپ نے جواب دیتا شکر الحمدللہ قاری اور پریشان ایک اللہ دے بندے نے آکھیا تیری موت آئے گی بو علی کلندر آکھیا شکر الحمدللہ اے دے وچ راز کیے حضرت بو علی کلندر نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کا شکر کیتا ہے شکر کر اللہ دے ولی نے ایک رات کی مہلت دیتی ہے اگر اللہ دا ولی اور مجذوب اعلان کر دیندا اے قاری تو ہنی مر جاویں تو اسی وقت مر جانا سی اے تے شکر کر ہن میں دیکھاں گا بو علی کلندر آپ فرماندے نے ہن میں دیکھاں گا کیڑا سورج ہے جڑا تیری موت دی خبر لے کے آئے مول پاؤ گل دی مول پا کیا تو سبحان اللہ بو علی کلندر اللہ دے ولی دی گفتگو ہو رہی ہے آپ فرمایا میں دیکھاں گا اور کیڑا سورج ہے جڑا تیری موت دی خبر لے کے آئے گا ارے کون بیٹھا ہے تیری بزم میں غم فردا لے کر آہ مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر اللہ دے ولی نے اعلان جدوں کیتا اور مجذوب حیران ہو گیا صبح دا سورج نہیں نکلتا رات لمبی ہو گئی اور مجذوب نے قاری قرآن نو ڈھونڈنا شروع کیتا حتیٰ کہ ڈھونڈدیاں بو علی کلندر دے دروازے تے آئے دستک دیتی دیکھیا قاری موجود ہے آواز دیتی اے قاری آ جا قاری نے آکھیا بابا جی تسی سورج کٹو بو علی کلندر سر سجدے وچ رکھیا اے پاک پروردگار تیرا اعلان ہے والا انسألنی لأوتینہ میرا پاک بندہ جو زبان سے نکال دیتا ہے میں پورا کر دیتا پاک پروردگار میں نے زبان سے نکالا قاری کو موت نہ آئے صبح کا سورج نہیں چڑھتا حتیٰ کہ مجذوب نے آ کے صلح کا اعلان کیا اے قاری میں تجھ سے صلح کر رہا ہوں جب اتنی بات ہوئی بو علی کلندر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے آپ نے فرمایا اے قاری خوش ہو جا اگر اللہ دا ولی صلح دینا آندہ قیامت آ جانی سی پر سورج نہیں چڑھنا اس واسطے مل کے آنکھوں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے
اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے. پیر صاحب کی طرف سے اور اجازت ملی ہے، اگر آپ سب کی طرف سے بھی پیر صاحب کی تائید ہو جائے گی، مل کے کہو سبحان اللہ. میں کوئی کسی چودھری کا ذکر نہیں، اللہ کے پاک بندوں کا ذکر کرتا ہوں. ان کے صدقے انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی. اور تاجدار دیوبند شریف کا ذکر میرے والد گرامی جب سنایا کرتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے اعلان کیا تھا، اے لوگوں وہ میرا مرید نہیں ہوگا جو سچے دل سے توبہ کر کے غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں نہیں ڈالے گا، سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا، شریعت کا پابند نہیں ہوگا، وہ میرا مرید نہیں ہوگا. یہ آستانہ شریعت مطہرہ کا درس دیتا ہے. یہاں سے حضور اسلام کی شریعت کا پہلا مل رہا ہے، درس لے کے جاؤ. اور پھر حضرت ہارون رشید، اور میں پچھلے سال میں یہ بات سنائی تھی، اور آج آپ کے خلفاء کا حکم بھی ہے اور حضور اسلام کے غلاموں کا تاجدار دیوبند کے جانشین حضرت قبلہ پیر صاحب کا بھی حکم ہے کہ عبد الرشید یعنی ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزریا. اس نے حیات الرحمان میں جو بات موجود ہے کہ اس نے سرکاری لنگر سے ایک کتا پالیا سا. جنہیں سمجھ لگی آپ کے سبحان اللہ. کتا کوئی عام ہستی نہیں جڑا ولیاں دے لڑ لگ جائے، رب اس کتے چار ٹنگاں والے کتے دا ذکر قرآن چ کر چھڑدا. اگر بندے دا پتر اللہ دے ولیاں نال محبت کرے، رب اس بندے دے پتر دا بھی ذکر قرآن وچ کر دیندا. اس واسطے اس کتے نو آپ نے پالیا، اس واسطے حرم دا شکار کا. جدو حرم دے شکار واسطے کتے دا پٹا کھولیا اور آکھیا اس حرم نو دبوچ پکڑ. جدو اتنی گل کی کتا نسیا حرم دی طرف. بہت بڑی گفتگو میں چھوٹی بنا کے پیش کر رہا ہوں. کتا نسیا جلدی جلدی، حرم جلدی جلدی اٹھیا، اپنا جسم چھنڈیا جویں ڈنگر اپنا جسم چھنڈ دے. حرم نے جسم چھنڈ کے ایک اللہ دے ولی دا مزار سی، اس مزار تے حرم آ کے بیٹھ گیا. حرم نو پتا سی ایتھے بیٹھ جاواں گی میں بچ جاواں، وگرنہ ولی دے در تو علاوہ میں بچ نہیں سکتا. حرم اتنے بیٹھ گیا اور جدوں حرم بیٹھا کتا فل سپیڈ آیا، آگے کتے نے بریک لگا اگے نہیں آیا. وجہ کی ہے حرم شوقیاں پیا کردا ہے، حرم شوقیاں پیا کردا ہے. اے کتیا میرے قریب آ، اے کتیا میرے قریب آ، تو آندا کیوں نہیں؟ لیکن کتا کہندا ہے میں نہیں جا سکدا. حرم کہندا تیریاں بھی لتاں چار نے، میریاں بھی لتاں چار نے، تو بھی ڈنگر ہے میں بھی جانور ہاں، تیرا بھی پوچھل ہے میرا بھی پوچھل ہے. وجہ کی ہے فرق کی ہے؟ کتے نے دسیا بڑا فرق ہے. تو ایک اللہ دے بندے دی قبر تے آ گیا، ایتھوں پتہ چلیا کتے نے درس اے دتا گلیاں تے در تے آنا پاکاں دا کم میں پلیتاں دا کم نہیں. اے حرم میں پلیتا تو پاکے تو ولی دے مزار تے جا سکنی ہے. کتے نے واضح کر دیتا ولیاں تے در تے جانا کتیاں دا کم نہیں، پلیتاں دا کم نہیں. ولیاں دے در تے جانا کتیاں دا کم نہیں، اللہ دے ولیاں دے در تے جانا تے پاکاں دا کم ہے. پھر ہارون نے کیا پتہ تے کرو کہ کیڑی ہستی دا مزار ہے. جدوں پتہ کیتا پتہ نہ چلیا، ایک بابا آ کے دعا پیا کردا ہے. ہارون رشید جب یہ بات تحریر ہو رہی ہے، حیات الحیوان میں لکھی جا رہی ہے، علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ آپ درج فرماتے ہیں حیات الحیوان کی دوسری جلد میں فرمایا جب پوچھا کیا اے بابا یہ کہ کون سی ہستی کا مزار ہے؟ بابے نے دسیا اے سنیا دے پیر مصطفیٰ دے پیر اے صحابہ دے مشیر حضرت علی شیر خدا کا مزار ہے. کبھی دیوار گرتی ہے کبھی کر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی منکر بھاگ جاتا ہے. فرمایا تینوں کس ہستی نے دسیا کہ تینوں کس دسیا مولا کائنات کا مزار ہے؟ آخری بات کر رہا ہوں، تجھے کس نے بتا دیا؟ آپ نے فرمایا
میرے ابا جان دی یاری حضرت امام جعفر صادق نال سی حضرت امام جعفر صادق اپنے ابا جان امام باقر نال آندے سن امام باقر حضرت امام زین العابدین نال آندے سن حضرت امام زین العابدین حضرت امام علی مقام امام حسین نال آندے سن امام علی مقام تو بد کے کون جاندا ہے میرے ابا جان علی شہر خدا کا مزار کتنے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار دیوبند شریف تاجدار دیوبند شریف آپ سب کی اللہ رب العزت اور میرے سمیت حاضری قبول فرمائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا یہ تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر یہ دیوانے ویسے ہی لوٹ جائے سبحان اللہ اگر یہ دیوانے ویسے ہی لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے نظر کس لیے ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت میری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ قبلہ کی صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے